الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وقالوا مهما تأتنا به من آيات لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها. قوم موسیٰ علیہ السلام کو کہنے لگی کہ تو ہمارے پاس جو بھی نشانی لے آ تاکہ اس نشانی کے ساتھ ہم پر تو جادو کرے. فما نحن لک بمؤمنین، ہم ہرگز تجھ پر ایمان نہیں لانے والے. یعنی ان کی عداوت بغض تھا اور ان کی بغاوت تھی کہ جو انہوں نے اللہ رب العالمین کی شریعت کے سامنے کی. پھر رب تعالیٰ نے ان کو الگ الگ مختلف آزمائشوں میں، عذاب میں، مصیبتوں میں اور اذیتوں میں مبتلا کر دیا. اللہ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ تو جو بھی ہمارے پاس دعوت لے کے آ جا، ہم تیرے پر ایمان لے کر کے آنے والے نہیں ہیں. پھر رب تعالیٰ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے ان پر طوفان کو بھیجا. طوفان سے مراد کہ ایک مفسرین نے اس کی تفسیر کیا ہے کہ ہوا کا طوفان یا پھر پانی کا طوفان یا پھر ایسا طوفان کہ جو ان کے دریاؤں کو چیر کر کے ان کی جانی نقصان کر دیا. جس طوفان نے، ایسا طوفان، ہوا ہو یا پانی، دونوں کا ذکر کیا گیا ہے. فرمایا کہ وجراد، اور ٹڈیوں کا، ٹڈی ایسا ایک جانور ہے جو فصلوں کو تباہ کر دیتا ہے. کہتے ہیں اس کا ہم نے ان کو عذاب دیا کہ ان کے اوپر فصل نہیں رہی. پیچھے آپ نے سماعت فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو یہ عذاب دیا کہ ان کا رزق تنگ کر لیا، قحط نازل کر دیا ان کے اوپر. فرمایا کہ وجراد، اور ٹڈیوں کا عذاب ان پر ہم نے مسلط کیا، جو ٹڈیاں ان کے اوپر ان کی فصلوں کو تباہ کر دیا جنہوں نے. فرمایا کہ والکمل، اور جوئیں جو سر کے اندر پڑ جاتی ہے. ایک تو مفسرین نے ان جوؤں کا ذکر کیا ہے جو ہے، اور دوسرا فرمایا کہ کوئی خاص قسم کا کیڑا ہے جو فصلوں کو لگ جاتا ہے. فرمایا کہ والضفادع، اور مینڈکوں کا عذاب. ان کی کھیتیوں میں، کھانوں میں، بستروں میں، ہر جگہ پر مینڈکیں ہی مینڈکیں ان کو نظر آتی تھی. اس کا عذاب ہم نے ان کو دیا. والدم، اور خون کا عذاب ان کو دیا. یہ ایسے دردناک عذاب ہے. فرمایا کہ والدم، اور ان کو ہم نے خون کا عذاب ان پر نازل کر دیا. خون کا عذاب یہ کہ ان کے دریا خون زدہ ہو گئے، ایسے کہ ان کے اندر سے جتنے اللہ کی نعمتیں یعنی مچھلیاں وغیرہ تھی وہ مر گئی، اور دریا کے اندر پانی کی جگہ خون بہنے لگا، نہروں کے اندر خون بہنے لگا، زمین سے خون نکلنے لگا. مفسرین نے اس کی تفسیر کی ہے. اور جو چیز بناتے تھے کھانے کے لیے اس کے اندر یہ ان کو خون نظر آتا تھا. تو فرمایا کہ والدم، اور خون کا عذاب ہم نے ان کو اوپر نازل کیا. فرمایا آیات مفصلات، یہ جدا جدا نشانیاں ہیں، مفصل نشانیاں ہیں، کھول کر کے بیان کی ہوئی نشانیاں ہیں. فرمایا فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، یہ ان لوگوں کے لیے عذاب ہم نے نازل کیا جنہوں نے تکبر کیا اور مجرم لوگ تھے. یعنی ان آیات میں اللہ رب العالمین مسلمانوں کو یہ نصیحت کرنا چاہ رہا ہے کہ اس کائنات کے اندر، زمین اور آسمان کے دونوں کے اندر، جو ذات ہر چیز کی مالک ہے، خالق ہے، جس کا اختیار چلتا ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے. اب اللہ رب العالمین نے جو قانون، جو ضابطہ، جو حیات، جو دین، جو نظام انسان کے اوپر بنا کر کے بھیجا ہے، وہ انسان کے لیے باعث رحمت ہے، انسان کے لیے باعث نجات ہے، اور انسان کو زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ہے. اگر اس نظام، اس قانون، اس ضابطے سے کوئی شخص بھی منہ موڑتا ہے یا اعراض کرتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کی بغاوت کرتا ہے اور پھر دنیا کے اندر فساد پیدا کرتا ہے. تو اسی فساد کی وجہ سے پھر دنیا کے معاملات، حالات خراب ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ جو فتنہ اور فساد ہے، یہ قتل سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین کی یہاں جرم ہے. اور فرمایا کہ قانون، نظام، حکم جو ہے وہ اللہ رب العالمین کا چلتا ہے، کیونکہ کل کائنات کا مالک، خالق، رازق وہی ہے. اب اس کے علاوہ تو کوئی ہے ہی نہیں کہ جو آپ جس کے سامنے فریاد کر سکے. اب کائنات، ہر چیز کائنات کا ذرہ ذرہ اس کا محتاج ہے، اور تم کہو کہ نہیں ہم اللہ رب العالمین کی ہدایت، شریعت، رہنمائی کو نہیں مانتے، تو پھر اللہ رب العالمین بیان فرماتے پھر ایسے طوفان، جراد، کمل اور ضفادع اور دم، ایسے عذاب پھر ہم مسلط کر دیتے ہیں
جن کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. یہ اس وجہ سے مسلط کیے تھے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے پہلے ان کے اوپر کوئی اللہ رب العالمین نے آسانیاں کی تو یہ کہنے لگے یہ جو آسانیاں آئی ہے یہ ہمارے عمل کی وجہ سے ہمارے اوپر آئی ہے, یہ ہماری ذہانت ہے, ہم نے نظام ایسا بنایا کہ اس وجہ سے ہمارے اوپر اللہ رب العالمین نے یہ آسانیاں پیدا کی ہے, باقی اللہ رب العالمین کا اس کے اندر کوئی کمال نہیں ہے. تو پھر اللہ رب العالمین نے یہاں ان سے پوچھا کہ تمہارا نظام یہ تھا, پھر اللہ رب العالمین نے تمہیں عذاب کیوں دیا. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق دے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.